وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آپ فرما دیجئے ہرگز کچھ نہیں پہنچتا ہمیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے لکھا ہوا ہے۔ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، جو بھی ہمیں پہنچتا ہے نا، رنج و تکلیف یا کوئی مصیبت جو بھی کچھ آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ شانہ نے اس کو لکھا ہوا ہے۔ ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، وہ ہمارا مالک ہے، ہمارا آقا ہے، اور مومنین کو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، جو اس پر ایمان لے آئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ شانوں پر بھروسہ کرنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے۔ جو کچھ لکھا جا چکا نا ہمارے لیے وہ ہو کر رہتا ہے، اسی کا نام تقدیر ہے۔ اور تقدیر پر ایمان لانا یہ ایمانیات میں سے ایک ایمان ہے جس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کے بغیر اگر یہ ایمان نہیں ہوگا نا، یہ جو 7 ایمانیات ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ جو ہے نا والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ والقدر خیرہ و شرہ، یہ جو ہے نا 6 نمبر پہ، اس پر تقدیر پر ایمان لانا یہ ایمانیات کی شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ اگر اس پر ایمان نہیں ہوگا تو ایمان مکمل نہیں ہوگا، کسی نیکی کا اجر نہیں ملے گا۔ تقدیر کا مسئلہ ایسا ہے کہ بسا اوقات اس کے بارے میں کچھ اشکالات پیدا ہو جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر سمجھنا چاہیں نا جی تو مختصر الفاظ میں سمجھ سکتے ہیں، اور اگر سمجھنا نہ چاہیں تو لمبی چوڑی بحث بھی کر لیں گے تو الجھتے چلے جائیں گے۔ اور بحث کرنے سے حدیث شریف میں منع فرمایا کہ تقدیر کے معاملے میں بحث نہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد میں بیٹھے تقدیر کے مسئلے پر بحث کر رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ شریف سے تشریف لائے، ہمیں بحث کرتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا، اور فرماتے ہیں ایسا سرخ ہو گیا جیسے گال مبارک کے اوپر انار نچوڑ دیا گیا ہو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غصے سے فرمایا، کیا تمہیں اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ کیا میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں کہ تم تقدیر کے مسئلے پر بحث کرو؟ تم سے پہلی قومیں ہلاک ہو گئیں اس وجہ سے کہ وہ تقدیر کے مسئلے پر بحث کرتی تھی۔ تو میں تمہیں خبردار کرتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اس تقدیر کے مسئلے پر بحث نہ کرنا۔ بحث کرنے سے منع فرما دیا۔ اور منع کرنے کی ایک وجہ جو ہماری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی جو عقل ہے نا وہ محدود ہے، وہ ایک حد تک سوچتی ہے، اس سے آگے سوچ نہیں سکتی۔ اگر اس سے آگے کا سوچنا شروع کر دے گی نا تو یہ عقل خراب ہو جائے گی، اور عقل خراب ہو جائے نا تو انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ اور دین اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے، کوئی ایسا حکم نہیں دیتا کہ جو انسان کے یہ ایک حد سے اس کی طاقت سے باہر ہو۔ تو اب یہ چونکہ بعض باتیں ایسی ہیں جو انسان کی عقل سے ماورا ہیں، تو اللہ تعالیٰ شانہ نے ان باتوں سے منع فرما دی۔ جیسے اللہ تعالیٰ شانہ کی ذات کے بارے میں فرمایا کہ تم اللہ کی ذات میں غور نہ کرو، اس کی مخلوق میں غور کرو تو اس کی پہچان ہو جائے گی۔ تو اللہ کی ذات جو ہے نا وہ
اس میں غور کریں گے تو اشکالات پیدا ہوں گے، سوال پیدا ہوں گے، شیطان اپنا کام شروع کر دے گا۔ ایک آپ اس کو جواب دیں گے، وہ دوسرا سوال تیار کر لائے گا، دوسرے کا جواب دیں گے، وہ تیسرا سوال تیار کر کے لے آئے گا۔ تو اس لیے ان باتوں میں زیادہ غور و فکر کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر مطلقاً منع فرما دیا کہ ان میں تم نے زیادہ غور و فکر نہیں کرنا۔ بس جو ہمیں فرما دیا گیا کہ تقدیر کے بارے میں جو فرما دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے جو کچھ ہونا ہے قیامت تک، اور قیامت کے بعد بھی جو کچھ ہونا ہے وہ اللہ تعالیٰ شانوں کے علم ازلی میں پہلے ہی تھا، اس کے قدیم علم کے اندر پہلے ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ شانوں نے قلم کو پیدا فرمایا اور قلم کو فرمایا لکھ، اس نے لکھنا شروع کیا، اور قیامت تک، قیامت کے بعد بھی جو کچھ ہونا تھا اس قلم نے لکھ دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ شانوں کی ایک قدرت ہے، اس کا علم ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ہمارے ایک دوست نے اس عنوان پر کچھ لیکچر دیے، تو کچھ نوجوانوں کے دلوں میں کوئی اشکالات پیدا ہوتے ہیں۔ اشکالات اصل میں ان کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی محبت سے خالی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اگر دل میں ہوگی نا تو یہ اس طرح کے اشکالات پیدا نہیں ہوں گے۔ اگر ہوں گے بھی نا، ذرا وسوسے آئیں گے تو وہی بات ہو جائے گی جو میں کہا کرتا ہوں کہ وہ دیہاتی تھا نا، اس کے دل میں اللہ کی محبت تھی، شیطان آیا اور اس نے اللہ کے وجود کی دلیل مانگی، تو اس دیہاتی نے کہا کہ میں تیرا ڈیڈ پاڑ دے سا، تو بکواس کیتی تھے، میں اللہ نو بغیر دلیل تو مننا میں اس نو ہے جی۔ جو محبت والے ہوتے ہیں نا وہ کسی کی نہیں سنتے، وہ محبت والے کی بات، محبت والے کی محبوب کی بات سمجھ میں آئے نہ آئے آمنا و صدقنا کہا کرتے ہیں وہ۔ اس لیے محبت کا بیج ڈالتے ہیں ہمارے مشائخ صوفیاء کہ دلوں میں اللہ کی محبت ہوگی نا تو یہ اشکالات پیدا نہیں ہوں گے۔ تو انہوں نے وہ لیکچر دیے نا بڑے لمبے چوڑے، تو میرے دل میں بات آئی کہ یہ لمبے چوڑے لیکچر جو ہے تقدیر کے معاملے میں نہیں سمجھا سکتے، آپ نہیں سمجھا سکتے، اشکال در اشکال پیدا ہوں گے۔ جس مسئلے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ منع فرما دیا کہ اس کی بحث میں نہ جاؤ، یہ اس کی تفصیل میں جانا بحث کا دروازہ کھٹکھٹانے کے مترادف۔ تو اس وقت میرے دل میں بات آئی کہ تقدیر کا مسئلہ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ شانوں کی قدرت کی معرفت حاصل نہ ہو۔ یہ بنیاد ہے تقدیر کو سمجھنے کی کہ اللہ تعالیٰ شانوں کی قدرت کی معرفت حاصل ہو۔ یہ بات آئی گئی ہو گئی۔ ابھی چند دن پہلے ایک حدیث سامنے سے گزری اور وہ جو دل میں بات آئی تھی نا اس کی تصدیق ہو گئی۔ وہ کیسے؟ حضرت ابن دیلمی رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں تقدیر کے معاملے پر کچھ وسوسے سے پیدا ہوئے۔ تو اس وقت بڑے بڑے کبار صحابہ کرام حیات تھے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے قرآن کے سب سے بڑے قاری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرٹیفکیٹ دیا کہ اس امت کے سب سے بڑے قاری ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ حیات تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات حیات تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں کئی صحابہ کرام کے پاس گیا اور ان سب نے ایک ہی بات کہی، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ یہ بات جو ان صحابہ کرام نے کہی ہے نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے خود سنی، حدیث مرفوع جس کا میں خلاصہ، جس کا مفہوم میں عرض کرتا ہوں۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ ابن دیلمی، ایک بات تم ذہن نشین کر لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ کی قدرت وہ ہر چیز پر حاوی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ شانہ چاہے تو زمین و آسمان میں بسنے والے جتنے بھی لوگ ہیں اور دوسری مخلوق ہے ان سب کو اللہ تعالیٰ شانہ عذاب دینا چاہے، جہنم میں پھینک دے، تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی اس کو ظالم نہیں کہہ سکتا، وہ مالک ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اپنی بنائی ہوئی چیز کے ساتھ جو مرضی کرے۔ میں نے ایک کھلونا بنایا، میں اس کو توڑ دوں، وہ اس پر قادر ہے۔ اور اگر وہ ساری مخلوق کو، زمین و آسمان میں جو بھی مخلوق بستی ہے ان سب کو بخشنا چاہے،
جنت میں ڈالنا چاہے تو اس سے بھی اس کو کوئی نہیں روک سکتا، وہ اس پر قادر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ نے فرما دیا ہے کہ نیکی کا بدلہ اللہ دے گا، جنت میں داخل کرے گا، لیکن وہ قادر ہے، اور یہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ مجبور نہیں ہے۔ معتزلہ کا جو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ پر انصاف واجب ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ پر کیا چیز واجب ہے؟ کچھ بھی واجب نہیں، وہ مالک ہے، خلاق ہے علی الاطلاق، اس کے اوپر کچھ واجب نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اب سمجھو، یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سمجھائی نا، وہی بات جو میرے دل میں آئی تھی کہ جب قدرت سمجھائے بغیر تقدیر سمجھ میں نہیں آئے گی، اگلی بات تقدیر سمجھائی اور وہ ایک دو جملوں کے اندر سمجھا دی۔ فرمایا کہ اے ابن دلمی، تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، کوئی تکلیف پہنچائے اللہ تعالیٰ شانہ ہو، تو وہ پہنچ کر رہنی تھی اور کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا تھا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر وہ تمہیں کوئی ضرر پہنچانا چاہے تو ساری دنیا مل کر اس ضرر سے کوئی روک نہیں سکتا، وہ ہو کر رہنی تھی۔ جو چیز بھی تم کو پہنچتی ہے وہ پہنچ کر رہے گی، وہ اللہ تعالیٰ شانہ نے لکھ دی ہے، اس کے علم ازلی میں پہلی تھی، وہ ہو کر رہنی تھی۔ دو باتیں سمجھا دی بس۔ ایمان والے کے لیے اتنی بات کافی ہے۔ ایک بات یہ کہ ہماری عقل کا دائرہ کار محدود ہے، اس سے زیادہ سوچیں گے پاگل ہو جائیں گے، اور اسلام ہمیں پاگل پن کی طرف نہیں لے کے جاتا، کوئی حکم اس کا پاگل پن کی طرف نہیں لے کے جاتا۔ تو حدود مقرر ہیں۔ تو ایمان والے جو ہیں وہ ان کو بات مختصر الفاظ میں سمجھا دی جائے تو سمجھ، اور کافروں نے سمجھنی نہیں۔ کافروں کے سامنے تو اللہ تعالیٰ شانہ کی عظمت اور بڑائی کو بیان کرنا چاہیے۔ جب وہ ایمان لے آئیں گے تو تقدیر کا مسئلہ بھی ان کی سمجھ میں آ جائے گا۔ ان کو سمجھانے کی کوشش کرنا تو بیکار ہے، ضرورت ہے ہی نہیں سمجھانے کی، نہ ان سے بحث کرنے کی ضرورت ہے۔ بحث کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، ہے نا۔ یہ ہے تقدیر کا مسئلہ۔ تو اس لیے جو کچھ ہمارے لیے لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ ہم ہیں مکلف، ہم دعائیں مانگتے رہیں گے، ہم مانگیں گے اس لیے کہ ہمیں حکم ملا ہے۔ ٹھیک، بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں، ایک بیمار ٹھیک ہو جاتا ہے، دعا مانگی ہم نے، علاج کیا، بیمار ٹھیک ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کیا ہوا کہ یہ دعا مانگنا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھا ہوا تھا، اس کا ٹھیک ہونا بھی لکھا ہوا تھا، اور ہوا کیا ہے کہ اس کا ٹھیک ہونا اور ہماری دعا جو ہے وہ میچ کر گئی، ہم کہتے ہیں ہماری دعا قبول ہو گئی۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، وہ بھی تقدیر میں تھا، یہ بھی تقدیر میں، دعا مانگنا بھی تقدیر میں تھی۔ اچھا، ایک بندے کے لیے بڑی دعائیں مانگ رہے ہیں لیکن وہ ٹھیک ہی نہیں ہوا، بالآخر مر گیا، سب کچھ کیا تھا مر گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تقدیر مبرم تھی، یہ اس نے مرنا ہی تھا، اور ہماری دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ شانہ اس کا بدلہ کچھ اور دے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ دعا قبول نہیں، حالانکہ ہوئی، اس کا بدلہ کچھ اور ملے گا۔ بہرحال یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہم تو مکلف ہیں، ہم اس میں لگے رہیں گے جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ شانہ کی ایک قدرت ہے، اللہ ہی جانے۔ بہت ساری باتیں قیامت والے دن اور جنت میں سمجھ میں آئیں گی، اس لیے اس میں زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔